actually, Lane just set up a meeting at 2 o'clock to work with Jeremy to get that done. So that will get done today. So in between they rather, like, because they also mentioned that, you know, these mix has to be registered with ARP, Apple Review Board or something, right? I think that's the link that they're using to go and accept and register the. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ محترم جناب حسن غنی مشتاق رفیقی صاحب کے کلام ہی نہیں بلکہ مضامین بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک مضمون آج نظر سے گزرا جو کہ ان کے رسالے میں شائع ہوا ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اس مضمون میں انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر مساجد کے متولیوں کو اس مضمون پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسجدوں میں خدمات انجام دینے والے اماموں اور مؤذن صاحبان کی کیا حالت ہے، اس پر محترم مشتاق رفیقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ان کے خیالات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ زبان خلق، ریاست تمل ناڈو سے اردو کی آواز، خادمین اسلام کی تنخواہیں اور ہمارا طرز عمل۔ حسن غنی مشتاق رفیقی، وانمباڑی۔ آج کل مہنگائی کا دورہ ہے۔ ایک طرف ضروریات زندگی کے مد میں آنے والے اشیاء کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں، تو دوسری طرف لوگوں میں قوت خرید تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ اچھے بھلے بھی جن کی آمدنی اور تنخواہیں لاکھوں میں ہے، حالات سے گھبرا کر کراہنے لگے ہیں، تو ایسے میں سماج کے اس طبقے پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی جن کی تنخواہ میں ایک عرصے سے جمود طاری ہو چکا ہو، اور اس کا اندازہ شاید ہی کوئی کر پائے۔ معاشی مجبوری ایک ایسا بوجھ ہے جس کے نیچے دب کر آدمی نہ صرف اپنے آپ کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے، بلکہ معاشرے میں بھی اس کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے۔ اس کے نزدیک سماج کے ہر فرد کی اہمیت ہے۔ وہ جہاں مالکوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مزدور نے کام میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی کی تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ملازمین اور ماتحتین کی تنخواہیں کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے حصول میں پریشانی اور خوار نہ ہوتے پھریں۔ اگر سماج کے عام افراد کے تعلق سے اسلام میں اتنی تاکید ہے تو وہ لوگ جو معاشرے میں اسلام کی علامت سمجھے جاتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوگی، یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک زوال پذیر معاشرہ ہے۔ ہم معاشی، دینی اور اخلاقی ہر میدان میں دیوالیہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے معاشرے میں فعالیت لانے کے لیے انقلابی
اصلاحات کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں خود اپنے معاشرے کی مخالفت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہم اپنی دقیانوسی سوچ کے ساتھ اندھی تقلید میں مبتلا ہر اس عمل سے بھٹکتے ہیں جس سے تبدیلی کی بو آتی ہے۔ اکابرین اور بزرگوں کی رٹ لگاتے لگاتے ہماری اپنی سوچ مردہ ہو چکی ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہم حالات کا جائزہ لے کر خود فیصلہ کرنے سے خوف کھاتے ہیں۔ ہم میں موجود خود اعتمادی کی کمی ہی ہمارے زوال کی حقیقی وجہ ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی عام سی زندگی بھی جینا چاہے تو اس کے لیے کتنا خرچ ہوگا۔ ہم خود اس مرحلے سے بارہا گزرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارے ان ماتحتین کا معاملہ آتا ہے جن سے ہماری کوئی معاشی وابستگی نہیں ہوتی، جو ہمارے ماتحت میں ہوتے ہوئے بھی راست ہمارے ماتحت میں نہیں ہوتے، جیسے پیش امام، مؤذن اور خادم مسجد، تو پھر ہمیں بزرگوں کی روایتیں، بیت المال کی حفاظت اور اس کو لے کر آخرت کا خوف بری طرح جگڑ لیتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے جو تنخواہیں اسلام کی ان علامتی شخصیتوں کے لیے طے کر رکھی ہیں ان میں ان کا گزارا بہت مشکل ہے۔ ہم انہیں توکل کا سبق پڑھا کر قناعت کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، خود پر حد اعتدال سے زیادہ خرچ کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، لیکن ان خادمین اسلام کی تنخواہیں بڑوں کا حوالہ دے کر ان کے طے کردہ اصولوں پر ہی دیں گے۔ ہماری اس ماضی پرستی کے نتیجے میں معاشرے کا ایک معتبر طبقہ کن مشکلات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا ہم رتی برابر بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ جدید معیار زندگی کو مد نظر رکھ کر جب تک ہم اپنے ان معتبر خادمین اسلام پر کشادگی اور فالغ البالی کے دروازے وا نہیں کریں گے، قدرت بھی ہمیں آسودگی اور معاشی اطمینان سے نہیں نوازے گی۔ محترم احسان غنی مشتاق رفیقی صاحب کے اس مضمون پر مسجدوں کے تمام متولیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجدوں میں اماموں، مؤذنوں اور دیگر خدمت کرنے والوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاکھوں روپے مسجد کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، مگر مسجدوں میں ہی جو دین کے کام انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، یا بہت کم جگہ سوچتے ہیں۔ اکثر مسجدوں کی جو حالت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم کب تک ہمارے ہی اسلام کے ستونوں کو اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرتے رہیں گے؟ خدا کرے کہ ہم رفیقی صاحب کی باتوں کو سمجھیں اور اسلام کے لیے کام کرنے والے تمام لوگوں کی بھلائی و بہبودی کے بارے میں سوچیں اور ان کے لیے کچھ کر دکھائیں۔
اس کی بہت ضرورت ہے. یہ مضمون صرف پڑھ کر بھول جانے کے لیے نہیں ہے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اور مسجدوں کے کرتا دھرتا کو، امام و مؤذنوں اور دیگر خدمت کرنے والوں کے لیے اچھی زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.